السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانس والجان، والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان، وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ حضرات سامعین کرام، آج ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، شہدائے اعلیٰ حضرت، خلیفہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضرت قاری لیاقت رضا نوری مدد اللہ العالی کے اس حسین اقدام پر مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے کہ آپ نے آج جگر گوشہ رسول، دلبند بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں محفل کو نور بار بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بہت ہی کم، شاذ و نادر ہم سنی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ قاری صاحب قبلہ کا یہ عمل بلا شبہ لائق تحسینی نہیں بلکہ لائق تقلید بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب مدد اللہ العالی کی ان بے لوث خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرات سامعین، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولائے کائنات کے لخت جگر، سیدہ کائنات کے نور نظر اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہر اور نواسہ اکبر ہیں۔ ریحانۃ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دراصل رسول معظم اور رب اکرم کی محبت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرقوم ہے کہ آپ نے فرمایا، من احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، یعنی جس نے حسن سے محبت کی بلا شبہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی یقیناً اس نے خدا بند قدوس سے محبت کی۔ دوسری حدیث میں دونوں شہزادوں سے متعلق سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، یعنی جس نے حسنین کریمین سے محبت کی بلا شبہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے یقیناً رب لم یزل سے محبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جہاں اپنی محبت کا اظہار فرمایا، وہیں رب کائنات سے عرض بھی کی کہ خداوندہ تو بھی میرے حسن سے محبت فرما۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ جو میرے حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔
رسول کائنات، فخر موجودات، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دعائیہ کلمات کے الفاظ یوں ہیں: اللہم انی احب فاحبہ واحب من یحب۔ اس حدیث سے یہ بات مترشح ہو جاتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا محب یعنی آپ سے محبت کرنے والا خداوند قدوس کا محبوب و مقرب بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ آل ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میری آل کی محبت میں زندگی گزار کر دنیا کو خیر بات کہتا ہے، وہ اس دنیا سے شہید بن کر جاتا ہے، وہ مغفرت یافتہ ہو کر جاتا ہے، وہ تائب ہو کر جاتا ہے، وہ کامل الایمان ہو کر جاتا ہے، اور اس کو جنت کا مزدہ جاں فضا کوئی انسان نہیں بلکہ خود رحمان کے معصوم دلیل القدر محترم بشان فرشتے حضرت اسرائیل اور حضرات منکر و نکیر علیہم السلام سناتے ہیں۔ وہ اس قدر خوش نصیب ہوتا ہے کہ اسے کل بروز قیامت صرف جنت میں بھیجا نہیں جائے گا بلکہ اسے عزت و احترام کے ساتھ اس طرح جنت روانہ کیا جائے گا جیسے دلہن کو بڑی شان و شوکت و عزت کے ساتھ دولہا کے گھر پہنچایا جاتا ہے۔ فقط قیامت کے دن کی تحدید و تخصیص نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والے کو جب قبر میں لٹایا جائے گا تو اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کی قبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم نوری رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بن جائے گی۔ سرور عالم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور قرابت دار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کے انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے مصارف کثیر ہیں، دنیاوی مال کا بالکلیہ فقدان ہے، تو ایسی صورت میں سب نے باہمی مشورے کے بعد بہت سارا مال اکٹھا کیا اور آپ کی بارگاہ میں بطور نذر پیش کرنا چاہا تو رب قدیر نے آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی یا محبوب آپ فرما دیجئے تم سے کیے ہوئے احسانات کا بدلہ میں طلب نہیں کرتا بلکہ میں تم سے اپنی قرابت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں، تم میرے قرابت دار سے محبت کرو۔ ریحانۃ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش بختی پہ قربان جائیے کہ آپ کی ولادت باسعادت پر رب کائنات نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر مبارکباد پیش فرمائی اور یہ پیغام بھی بھیجا کہ شہزادے کا نام بشبر یعنی حسن رکھا جائے۔ کئی ایک کتب حدیث میں مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد پاک جلوہ طراز ہے کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، یعنی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔
مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے لفظ اشبہ سے غیر اس میں تفضیل کا استعمال فرمایا، یعنی آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ امام حسن حضور پرنو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں، بلکہ اشبہ فرمایا یعنی بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من الحسن بن علی، یعنی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے زیادہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا۔ حضرات سامعین، الشرف المعبد کے اندر مندرج ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لخت جگر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب آپ کے کندھے پر وہ آ کر سوار ہو جاتے تو آپ اس وقت تک انہیں اتارتے تھے، اس وقت تک انہیں اتارتے نہیں تھے جب تک کہ خود اتر نہیں جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب سرکار ابوالقاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت رکوع میں ہوتے تو لخت جگر کے لیے یعنی امام حسن مجتبیٰ کے لیے اپنے مقدس پیروں کے مابین اس قدر فاصلہ کر دیتے کہ وہ ان کے درمیان سے دوسری طرف بآسانی چلے جاتے۔ رسول پاک صاحب لولاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غایت محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یائے نسبتی کے ساتھ ابنی یعنی میرا بیٹا فرمایا۔ ابنی ھذا اس حدیث میں موجود ہے جہاں آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیشن گوئی فرمائی کہ ان کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا اور دونوں جماعتوں کے درمیان مصالحت عمل میں آئے گی، جیسا کہ بخاری شریف کی جلد اول میں پوری حدیث اس طرح مندرج ہے، ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین۔ جب آپ خلافت سے دستبردار ہوئے تو بعض حضرات کو آپ کا یہ فعل ناگوار گزرا، یہاں تک کہ آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عار المسلمین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے برجستہ فرمایا العار خیر من النار، یعنی عار نار سے بہتر ہے۔ آپ کے اس جواب میں کتنی حکمتیں موجود ہیں، یہ ارباب فکر و دانش سے قطعی طور پر پوشیدہ نہیں۔ مذکورہ حدیث کے خوشگوار اور دل نشیں پس منظر سے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مائے ناز تصنیف تاریخ الخلفاء میں صحیح البخاری کے حوالے سے رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں عن ابی بکرہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبی ينظر الى الناس مرة وإليه مرة ويقول ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين۔ یعنی حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر اس حال میں جلوہ طراز دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کے پہلو میں ہیں۔ آپ کبھی صحابہ کی طرف چشم التفات فرماتے تو کبھی امام حسن کی طرف نگاہ رحمت اور ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین
من المسلمین، یعنی یہ میرا بیٹا سید سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح و امن کی سبیلیں ہموار کرے گا۔ الحمدللہ، ہوا بھی ایسا ہی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، غیب دان نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف صادق آئی، صحیح اور سچ ثابت ہوئی۔ چنانچہ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے، پھر اس کے بعد چند شرطوں کے ساتھ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ اس طرح سے دو جماعتوں کے درمیان صلح ہو گئی اور آپسی رستہ کشی کا بالکلیہ خاتمہ ہو گیا۔ حضرات سامعین، مجھے اس وقت مشکوٰۃ شریف کی حدیث بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے۔ آپ بھی بغور سماعت کریں اور اپنے دلوں میں جلا پیدا کریں اور اپنے دلوں کو محبت اہل بیت اطہار سے آباد و پربہار رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اقبل النبی علیہ الصلاۃ والسلام قد حمل الحسن علی رقبتی فلقیہ رجل فقال نعم المرکب رکبت یا غلام، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ونعم الراکب ہوا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے کہ کسی صحابی نے جب یہ محبت و شفقت بھرا منظر دیکھا تو حضرت امام حسن سے مخاطب ہو کر صحابی نے فعل مدح کے ساتھ فرمایا، نعم المرکب رکبت یا غلام، یعنی اے شہزادے کیا ہی اچھی تمہاری سواری ہے۔ تو اس پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، نعم الراکب ہوا، یعنی تم نے سواری کی تو تعریف کر دی لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کس قدر اچھا ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک انتہائی لائق ستائشین و آفری اور قابل تقلید و اتباع وصف یہ بھی تھا کہ آپ صبر و تحمل کے پیکر اور بردباری کے خوگر تھے۔ یعنی جب کوئی آپ کی ذات پر حملہ کرتا یا کوئی نازیبہ جملہ کہتا تو آپ برداشت کر لیتے اور سکوت اختیار فرماتے، لیکن جب کوئی آپ کے سامنے خلاف شرع کام کرتا تو وہ وقت کا مروان ہی کیوں نہ ہو، اسے اسی وقت مجمع عام میں انجام کی پرواہ کیے بغیر ڈانٹ دیتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے تاریخ الخلفاء میں اس سلسلے میں ایک واقعہ درج فرمایا ہے، کانا بین الحسنی و بین مروان کلام فاقبل علیہ مروان فجعل یغلظ له والحسن ساکت فامتخط مروان بشمالی فقال له الحسن ویحک اما علمت ان الیمین للوجہ والشمال للفرج اف لک فسکت مروان۔ یعنی ایک مرتبہ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ گستاخ مروان نے آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہنا شروع کر دیے۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کہا بلکہ سکوت اختیار فرمایا۔ یاد رہے کہ مروان اس قدر خبیث الطبع تھا کہ یہ ممبر پر العیاذ باللہ علی الاعلان مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی گستاخیاں کرتا تھا۔ مروان کی ان حرکات شنیعہ پر حیرت و تعجب کرنا عبث ہے، کیونکہ یہی وہ مروان ہے کہ جس کی اصلیت سے متعلق نسائی شریف میں
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابا مروان و مروان فی صلبی فمروان یفید من لعنت اللہ، یعنی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پر اس وقت لعنت فرمائی جب مروان اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ سیدہ بہت ہی اہم بات ارشاد فرماتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں مروان کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی لعنت سے حصہ ملے گا ہی۔ ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مروان نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی تو آپ خاموش رہے، لیکن جب اس نے دوران گفتگو اپنے داہنے ہاتھ سے ناک صاف کی تو آپ سے رہا نہ گیا، بلکہ بڑے ہی پرجلال لہجے سے فرمایا ویحک، افسوس تجھے اتنا بھی شعور نہیں کہ اس کام کے لیے داہنا ہاتھ کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی جاتی ہے۔ آپ کے جلال سے مروان اس قدر مروب ہوا کہ حدیث کے الفاظ ہے فسکت مروان، یعنی مروان کی بولتی بند ہو گئی اور وہ خاموش رہا۔ اب آئیے تقریر کا آخری موڑ سماعت فرمائیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قابل قدر اوصاف کہاں تک بیان کیے جائیں، وقت بھی یہاں مختصر ہے، تقریر میں سمیٹ رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں گناگو اوصاف حمیدہ کے حامل رہے، وہیں آپ سے کئی ایک کرامتیں بھی صادر ہوئیں۔ ان کرامات میں سے ایک کرامت آپ بھی سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے کی معیت میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ محو سفر تھے۔ اثناء سفر کھجوروں کا ایک ایسا باغ نظر آیا جہاں خشکی تھی اور کسی درخت میں ابھی پھل موجود نہیں تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے نے خشک کھجوروں کے درختوں کو دیکھ کر فرمایا کاش ایسا ہوتا کہ اس باغ میں تازہ کھجوریں ہوتی تو ہم بڑے چاؤ کے ساتھ کھاتے اور خوب سیری حاصل کرتے۔ اتنا سننا تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ جگر گوشے رسول دل بند بطول رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا بند قدوس کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور آپ کے دعا فرماتے ہی ایک درخت میں فوراً آنن فانن تر و تازہ کھجوریں پیدا ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر شتربان نے کہا یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو کا اثر ہے، ورنہ آنن فانن معن خشک درخت میں کھجوریں کیسے آ سکتی ہیں؟ جب آپ نے شتربان کی بات سنی تو معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ سن، یہ سحر نہیں، یہ جادو نہیں، بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی دعائے مستجاب کا بین و ذری اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کرم سے تا حیات سرشار فرمائے۔ اب آئیے عادت کے مطابق حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو میں نے اشعار کہے ہیں آپ بھی سماعت فرمائیں۔ مطلع حاصل کر رہا ہوں، ہم شبیہ نبی ہیں امام حسن، ہم شبیہ نبی ہیں امام حسن، نور چشم علی ہیں امام حسن، سیدہ فاطمہ کی تمناؤں کی رشک گلشن کلی ہیں امام حسن، رشک گلشن کلی ہیں امام حسن۔ حاذا ابنی کہا مصطفیٰ نے انہیں، ابھی آپ نے اس حدیث سے سماعت کی ہیں، حاذا ابنی کہا مصطفیٰ نے انہیں، اہل بخت جلی ہیں امام حسن، اہل بخت جلی ہیں امام حسن۔ اور صلح کروائی مسلم گروہوں کے بیچ، صلح کروائی مسلم گروہوں کے بیچ، صدق قول نبی ہے امام حسن، صدق قول نبی ہے امام حسن۔ اور کم سنی میں، شعر بھی آپ سنیے گا، کم سنی میں ہوئی ان سے مروی حدیث، کم سنی میں ہوئی
کم سنی میں ہوئی ان سے مروی حدیث، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 7 سال کی تھی، اس کے باوجود آپ سے متعدد حدیثیں مروی ہیں۔ شیخ سنیے گا، کم سنی میں ہوئی ان سے مروی حدیث، شمع علم نبی ہے امام حسن، شمع علم نبی ہیں امام حسن۔ نعمہ راکب کہا ان کو سرکار نے، نعمہ راکب کہا ان کو سرکار نے، یوں صفی اور نجی ہیں امام حسن، یوں صفی اور نجی ہیں امام حسن۔ اور یہ شعر بھی آپ دیکھیں، کوئی سائل نہ لوٹا در پاک سے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے ایک شخص کو 1,00,000 درہم بھی عطا فرما دیے، اتنے بڑے سخی تھے آپ۔ شعر سنیے گا، کوئی سائل نہ لوٹا در پاک سے، ایسے اعلیٰ سخی ہیں امام حسن، ایسے اعلیٰ سخی ہیں امام حسن۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ ان کا ترک خلافت ہے روشن دلیل، ان کا ترک خلافت ہے، ان کا ترک خلافت ہے روشن دلیل، قوم کی زندگی ہے امام حسن، قوم کی زندگی ہے امام حسن۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے توجہ کے ساتھ، کثرتیں کہہ رہی ہیں عبادات کی، کثرتیں کہہ رہی ہیں عبادات کی، نازش بندگی ہے امام حسن، نازش بندگی ہے امام حسن۔ اور مقطع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ سنیے گا۔ ان کی الفت قدسی مداوائے غم، ان کی الفت قدسی مداوائے غم، باعث ہر خوشی ہے امام حسن، ہم شبیہ نبی ہیں امام حسن، نور چشم علی ہیں امام حسن۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم فی امان اللہ۔